یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایک بار پھر سے کابل کو لے کر اپنی پالیسی کے اوپر نظر ثانی کیا گیا ہے اور خاموشی کے ساتھ پاکستان کا ایک وفد افغانستان کے اندر موجود ہے۔ ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیا پاکستان ایک بار پھر سے افغانستان کو ایک اور موقع دینے جا رہا ہے؟ امریکہ کا بھی بڑا ایک اہم بیان افغانستان کو لے کر سامنے آ گیا ہے۔ ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 10 مارچ 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے یہ تفصیلات رکھ دیتے ہیں کہ تقریباً 9 مارچ 2026 کو یعنی کل کے روز ہی متحدہ قومی سلامتی کونسل کا افغانستان کی صورتحال کے اوپر ایک سیشن ہوا ہے۔ اس کے اندر پاکستان اور چائنا کے جو نمائندے ہیں ان کی طرف سے بڑے اہم بیانات دیے گئے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے ظاہر ہے یہ کہا گیا کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے یہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے، یہاں پر کالعدم ٹی ٹی پی دیگر مسلح جتھے یہاں پر بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں، اور نہ صرف یہ پاکستان کے لیے بلکہ خطے کے لیے بھی جو ہے یہ پریشانی کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ جو چین کے نمائندے کی طرف سے کہا گیا وہ بڑا اہمیت کا حامل تھا۔ چین نے بھی پاکستان کے بیان کی تائید کی اور کہا کہ بالکل یہاں پر کالعدم ٹی ٹی پی جیسے عناصر موجود ہیں، اس کے علاوہ ای ٹی آئی ایم اور داعش خراسان افغانستان چیپٹر، یہ جو مسلح جو جتھے ہیں، تنظیمیں ہیں، یہ بھی افغانستان کے اندر موجود ہیں۔ اب چین کی طرف سے ای ٹی آئی ایم اس کے اوپر بار بار اصرار کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ کابل کی طرف سے جو چائنا سے رجوع کیا گیا کہ ہمارا جو معاملہ ہے یہ پاکستان کے ساتھ سیٹل ڈاؤن کیا جائے، اس کو تعلقات کو بہتر کیا جا سکے، تو اس میں کچھ ذرائع کے حوالے سے یہ خبریں بھی سامنے آ رہی تھی کہ چین کی طرف سے بھی افغان طالبان کو یہ کہا گیا کہ پہلے ہمیں کچھ جو افراد ہیں یہ مطلوب ہیں ای ٹی ایم سے متعلق، آپ ہمیں جو ہے یہ ہمارے حوالے کریں، اس کے بعد ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کروانے کی آپ کے ساتھ کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ کالعدم ٹی ٹی پی کی انسداد کے لیے بھی آپ کو بہت کچھ کرنا ہوگا، یعنی دوسرے الفاظ میں چین کی طرف سے بھی بڑا واضح طور کے اوپر انکار کر دیا گیا۔ لیکن بیچ میں ایسا کیا ہوا کہ ایک بار پھر سے یہ خبریں آنا شروع ہو کی کہ پاکستان کی طرف سے ایک جو وفد ہے یہ افغانستان کے اندر موجود ہے۔ اس کی اطلاعات بھی، اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کون سی شخصیت ہے۔ لیکن جو امریکہ کی طرف سے افغانستان کی ریاست کو اور ایران کی ریاست کو ایک ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، ایک ساتھ اسٹیٹس دے دیا گیا ہے، اس کی تفصیلات کیوں ہیں اور امریکہ کی طرف سے افغانستان کو لے کر ایسا فیصلہ کیوں کیا گیا ہے، اس کے جو محرکات وجوہات ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے تیزی کے ساتھ رکھ دیتا ہوں۔ اس میں یہ ہوا ہے کہ امریکہ نے افغانستان کو غلط ریاست کے کفیل ریاست یعنی کہ غلط حراست کے کفیل ریاست یعنی کہ اسٹیٹ سپانسر رانگ فل ڈیٹینشن کے طور پر باضابطہ طور کے پر نامزد کر دیا ہے۔ ایسا اسٹیٹس بحال کرنے سے ہوگا کیا؟ یہ ایک نئی سفارتی بلیک لسٹ ہے جو امریکی شہریوں کی سیاسی بنیاد پر غلط حراست کے لیے بنائی گئی ہے، جسے 2025 میں ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر سے قائم کیا گیا۔ افغانستان میں کم از کم 2 امریکی شہری محمود حبیبی اور ڈینس کوئل طالبان کی طرف سے غلط طور پر حراست میں ہیں، جو سیاسی دباؤ یا رعایتوں کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ 2 شہری کون ہیں اور انہیں کب اور کیسے گرفتار کیا گیا، ان کے اوپر الزام کیا لگایا جاتا ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے اس کی تو پوری تفصیل رکھ دیتا ہوں کہ یہ نامزدگی 9 مارچ 2026 کو سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے اعلان کی، جو ایران کے بعد دوسری ریاست ہے۔ اس کے اثرات معاشی پابندیاں، برآمدی کنٹرول، ویزا پابندیاں اور امریکیوں کے لیے افغانستان کا سفر غیر محفوظ قرار دینا شامل ہے۔ یہ اقدام طالبان پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہے کہ وہ امریکی شہریوں کو فوری طور پر رہا کرے۔ اب یہ محمود حبیبی کون ہے؟ یہ کون سا امریکی شہری ہے جسے اور کیوں گرفتار کیا گیا طالبان رجیم کی طرف سے؟ اس سے متعلق بتایا جاتا ہے کہ 10 اگست 2022 کو کابل میں اپنی گاڑی سے طالبان کی جو جی ڈی آئی نے ایجنسی ہے جو اس نے اغوا کیا، یہ محمود حبیبی اپنی گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے اور 2022 میں اس کو اغوا کیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر طالبان رجیم کی طرف سے یہ الزام ہے کہ وہ جو ایمن الظواہری جو مارا گیا تھا، ایک بڑا سرغنہ، اس کی جو مخبری ہے یا اس کی موومنٹ سے متعلق اہم جو ڈیٹا ہے وہ اس شخص نے جو ہے وہ شیئر کیا تھا امریکہ کے ساتھ، اور اسی کی بنیاد کے اوپر اس کو ٹارگٹ کیا گیا، یہ طالبان رجیم سمجھتے ہیں اور اسی کی وجہ سے اس کو ابھی تک جیل میں رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ڈیرس کوئل ہے، یہ ایک 64 سالہ امریکی اکیڈمک ریسرچر ہے جو تقریباً 20 سال سے افغانستان میں رہائش پذیر تھا۔ اس کو 26 یا 27 جنوری 2025 کو کابل میں اپنے اپارٹمنٹ سے طالبان کی جو خفیہ ایجنسی ہے جی ڈی آئی، اس نے اغوا کر لیا تھا، اور اس کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے، طالبان رجیم اس کے اوپر کیا الزام عائد کرتے ہیں، اس کی تفصیلات نہیں ہے۔ اس کو ایک خاموشی کے ساتھ اپنی گرفت میں رکھا ہوا ہے، لیکن دوسرے کے اوپر جو الزامات ہیں وہ واضح طور کے اوپر طالبان رجیم بتاتے ہیں۔ اب امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے بار بار یہ کوشش کی کہ ان دونوں کو افغانستان سے نکالا جا سکے، ان کے رہائی کے لیے اقدامات کیے جا سکے، لیکن طالبان رجیم جو ہے وہ ان کے بہانے ہم سے مزید بہت کچھ ایسا ڈیمانڈ کر رہی ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر ہم نے افغانستان کا جو سٹیٹس ہے اس کو ایک ایسا سٹیٹس کر دیا ہے جس کے اندر آلریڈی ایران بھی شامل تھا۔ اب آ جائیے کہ پاکستان کی طرف سے کون سی شخصیت یہاں پر موجود ہے۔ دیکھیے یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے، ابھی پرسوں کی بات ہے
کہ افغانستان کے جو وزیر دفاع ہیں ملا یعقوب ملا عمر کے بیٹے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر کابل سیف نہیں رہے گا تو پھر اسلام آباد بھی سیف نہیں رہے گا۔ پھر ان سے سوال کیا گیا کہ پاکستان ٹی ٹی پی کے حوالے سے کنسرن ظاہر کرتا ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری سرزمین کے اندر موجود نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر پاکستان یہ بار بار کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہم کالعدم ٹی ٹی پی یا ٹی ٹی پی ہماری سرزمین سے کچھ ایسے اقدامات نہیں کریں گے، ہم یہ گارنٹی دے دیں گے، یعنی کہ وہ ایک طرح سے وہ مان رہے ہیں کہ ان کی سرزمین کے اندر یہ عناصر موجود ہیں، لیکن ساتھ ہی جب ٹی ٹی پی کو دہشت گرد قرار دینے کی بات آتی ہے تو وہاں پر وہ انکار کر دیتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے مہاجر ہیں، یہ دہشت گرد نہیں ہے۔ تو اس طرح کے بیانات کے بعد یہ پاکستان کے ایک وفد کا دورہ ہو رہا ہے افغانستان کے اندر، اور اس کے اندر بتایا یہ جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور ایک معروف پاکستانی ایک عالم دین ہے، حرکت المجاہدین کے بانی، یہ جو 3 رکنی وفد ہے یہ اسلام آباد سے کابل پہنچا ہے، اور وفد کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ تناؤ اور تنازعات اور کالعدم ٹی ٹی پی اور پاکستان کی طرف سے جو ایئر اسٹرائکس کی جا رہی ہیں، ان تمام تر صورتحال کو نارمل کرنا ہے اور ٹھنڈا کرنا ہے۔ اور وفد کے اراکین میں مولانا فضل الرحمان ہیں، مولانا فضل الرحمان خلیل ہیں، خاندان سے تعلق رکھتے سربراہ جو پشتون خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان کے رہائشی اور اب مذہبی سطح پر ثالثی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مولانا عبداللہ شاہ مظہر اور مولانا ساجد عثمان بھی شامل ہیں۔ یہ وفد غیر سرکاری یعنی کہ ان آفیشل ہے، پاکستانی حکام نے اس کی سرکاری حیثیت یا مینڈیٹ کی تصدیق نہیں کی ہے اور فوری طور پر کوئی جواب بھی نہیں دیا ہے، اور یہ ایک ایسے وقت میں یہ پاکستان کا وفد جو ہے وہ افغانستان کے اندر گیا ہے کہ جب طالبان رجیم کے میڈیا کی طرف سے بھی بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کر لیے جائیں، اور پاکستان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ افغانستان ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایک وفد بھیجنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ میڈیا کے اوپر اس کو ہائی لائٹ نہ کیا جائے، لیکن پاکستان نے کہا تھا کہ جو کچھ بھی ہوگا علن اعلان ہوگا، لیکن اب اس کے باوجود ایک خاموش یہ وزٹ ہو رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست اس کو آن کرتی ہے نہیں کرتی ہے، ابھی تک تو اس کے اوپر خاموشی ہے۔ طالبان رجیم کی طرف سے اس وقت کے اوپر کس طرح کا موقف اپنایا جاتا ہے، اور کیا ایک بار پھر سے پاکستان اس سٹیج کے اوپر پہنچ چکا ہے کہ کابل کو ایک اور موقع دیا جائے گا، جو پالیسی پہلے سے سخت اپنا لی کی تھی کیا اس کے اندر رد و بدل کر دیا گیا ہے؟ اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ تمام تر تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔